بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، اس بارے میں بہت سارے لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ یہ امام کے پیچھے اگر فاتحہ نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوتی، اور ان کی دلیل عام طور پر وہ حدیث ہے جس میں آتا ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی۔ تو اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ چونکہ امام کے پیچھے بھی نماز ہی ہے، تو اگر اس میں مقتدی فاتحہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ حالانکہ اس حدیث میں امام کا اور مقتدی کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ جس حدیث میں امام اور مقتدی دونوں کی نماز کا ذکر ہے وہ یہ مسلم شریف میں ہے۔ یہ آپ کے سامنے کتاب ہے، اس کتاب صحیح مسلم طبع ترکیہ، تو یہ جلد 2 صفحہ 15 اور حدیث نمبر جو ہے وہ 404 ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں ہے جی اس سے پہلے مفصل حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ یہ حدیث ہے جی، یہاں پر اس کا نمبر وہی ہے 404۔ اچھا جی، یہ ہے جی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، پیچھے اس کے ایک واقعہ مذکور ہے، تو اب یہاں سے پڑھتے ہیں۔ فقال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلیتم فاقیموا صفوفکم، نماز پڑھو صفیں سیدھی کرو، پھر ایک شخص تم میں سے امام بن جائے، اور فاذا کبر فکبروا، جب امام تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو۔ اب یعنی امام اور مقتدی دونوں کی نماز کا بیان ہو رہا ہے کہ اگر امام یوں کرے تو تم یوں کرو، اور جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ اس کے بعد یجبکم اللہ، اللہ تعالیٰ اس کا جواب فاذا کبر ورکع فکبروا ورکعوا، اور جب تکبیر کہے امام یعنی قرات کے بعد اور رکوع کرے تو تم بھی تکبیر کہو، رکوع کرو۔ تو امام جو ہے وہ تم سے پہلے رکوع کرتا ہے اور تم سے پہلے اٹھ جاتا ہے، فتل کا بھی تل کا، تو یہ وہ جو ہے اس کے مقابلے میں آ گئے، یعنی جب وہ تم سے پہلے جاتا ہے تو اٹھ بھی تم سے پہلے جاتا ہے، تو جتنا وہ جلدی جاتا ہے تم اتنا دیر سے اٹھتے ہو، تو جو وقت اس کے جلدی جانے میں زیادہ ہوا وہ تمہارے دیر سے اٹھنے میں پورا ہو گیا، تو یہ برابر ہو گیا۔ تو جب سمع اللہ لمن حمدہ کہ امام تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو، اور اسی طرح اب آگے آ جائیں وَإِذَا كَبَّرَ وَسَجَدَ فَكَبِّرُوا وَاسْجُدُوا، اور جب تکبیر کہے اور سجدہ کرے تو تم بھی تکبیر کرو اور سجدہ کرو۔ تو امام تم سے پہلے سجدہ کرتا ہے اور تم سے پہلے سجدے سے اٹھ جاتا ہے، فتل کا بھی تل کا، اور جب قادے کا وقت ہو تو قادے میں یہ جو ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے التحیات الطیبات الصلوات للہ، تو یہ مختلف الفاظ آتے ہیں، یہ الفاظ بھی پڑھے جا سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا جی، تو اس میں یہ تقسیم کی گئی ہے مقتدی اور امام کی نماز کی۔ اس میں ایک جملہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں، یہ فی حدیث جریر عن سلیمان عن قتادہ من الزیادتی، حضرت جریر جو سلیمان سے اور وہ قتادہ سے روایت کرتے ہیں، اس میں ایک زیادت یہ بھی ہے وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، اصل یہ جملہ جو ہے وہ آپ کو بتانا ہے کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش ہو جاؤ۔ یہ کتاب صحیح مسلم ہے، عزیز بات ذہن میں رکھنی ہے آپ نے، کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش ہو جاؤ۔ کہتے ہیں یہ اس سند میں ہے، یہ جریر عن سلیمان عن قتادہ، اور کسی کی حدیث میں نہیں ہے۔ اچھا جی، اب یہ قال ابو اسحاق، یہ امام مسلم کے شاگرد ہیں جنہوں نے کتاب روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر ابن اخت ابن نضر نے اس حدیث میں کہا کا مطلب یہ ہے کہ اعتراض کیا کہ آپ اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں کہ یہ جو وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا کا جملہ ہے، یہ اس میں انہوں نے کچھ کلام کیا، یعنی ان کو اس میں کچھ تحفظات تھے۔ تو امام مسلم نے فرمایا ترید احفظ بن سلیمان، آپ کو سلیمان سے بھی کوئی بڑا حافظ چاہیے، یعنی جب وہ یہ جملہ روایت کر رہا ہے اور حافظ ہے، بڑا پکا راوی ہے، تو اس کی یہ بات ماننی چاہیے، اس کا یہ جملہ قبول کرنا چاہیے، اس میں کیا بات ہے؟ تو ابو بکر کہتے ہیں، تو وہ ابو ہریرہ کی جو حدیث ہے تو فرمایا وہ صحیح ہے، یعنی اذا قرأ فانصتوا، تو یہ حدیث کیا آپ کے نزدیک صحیح ہے؟ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا کا یہ جو جملہ ہے یہ صحیح ہے؟ فَقَالَ هُوَ عِنْدِي صَحِيحٌ، هُوَ عِنْدِي صَحِيحٌ، هُوَ عِنْدِي صَحِيحٌ، یہ جملہ میرے نزدیک صحیح ہے، یعنی جب امام قرات کرے وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، یہ زیادت میرے نزدیک، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام مسلم کہہ رہے ہیں جی۔ تو یہ حدیث جو ہے اس پر احناف کا عمل ہے، اور اس حدیث میں پوری وضاحت ہے کہ امام یوں کرے تو تم نے یوں کرنا ہے،
कोई हदीस आप दिखा दें जिसमें वो इमाम किरात करे तो तुम भी किरात करो। बस सिर्फ वो हदीस है कि कोई नमाज फातिहा के बगैर नहीं होती, तो हम भी कहते हैं फातिहा के बगैर नहीं होती। इमाम और मुक्तदी की जो नमाज होती है वो बहुत हवालों से एक ही होती है, और उसके अहकाम भी एक ही लागू होते हैं। तो जब इमाम किरात कर रहा है तो वो मुक्तदियों की किरात भी हो जाती है, तो वो नमाज किरात से खाली ना हुई, फातिहा से खाली ना हुई, फातिहा उस नमाज में पढ़ी गई। ठीक है, तो इसलिए हम उस हदीस को मामूल करते हैं इमाम पर और मुनफरिद पर, यानी नमाज में फातिहा ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, चाहे इमाम पढ़ दे, अगर इमाम और जमात के साथ नमाज हो रही है, अगर जमात के साथ नहीं हो रही तो फिर जो नमाज पढ़ रहा है उसको पढ़नी पड़ेगी। इतना सा मतलब है। ठीक है, और इस हदीस में मुकम्मल वजाहत है कि जब, और ये हदीस, इस हदीस को इमाम मुस्लिम सही कह रहे हैं, यानी ये हदीस इमाम मुस्लिम की शराइत के मुताबिक और उनकी जो उसके मुताबिक जो उनकी का मेयार है उसके ऊपर मुकम्मल तरह से ये हदीस पूरी तरह सही होती है। और ये इसमें किसी किस्म, अब बताएं इसमें कौन सा रावी जो है वो ज़ईफ़ है, सारे रावी सही है। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह ने कहा है कि ये जो अबू खालिद है इनको वहम हो गया। जी। हालांकि अबू खालिद जो है ये सही है, इनका रावी है, बुखारी ने भी इनसे रिवायात ली हैं। जी। और ये सिर्फ ये नहीं कि ये इन्हीं का तफर्रुद है, बल्कि अबू साद बिन मोहम्मद बिन साद अल अंसारी अल अशहरी अल मदनी जो बगदाद के रहने वाले थे, और जब बगदाद में उन्होंने सुकूनत इख्तियार कर ली थी, ये इनके मुताबिक भी हैं, उन्होंने भी इसको नकल किया है। तो अगर उनको वहम हो तो दोनों बंदों को वहम हो गया। तो बहरहाल ये हदीस जो है ये बिल्कुल सही है, और आप इसके बारे में ये खुद फैसला कर सकते हैं कि ये हदीस इमाम के पीछे फातिहा पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए, मुकम्मल वजाहत और मुकम्मल तफसील। बाकी मुनाजराना, चूँकि हमारा ये मकसद नहीं है किसी जगह मुनाजरा करना, तो इसलिए हम पूरी बहस में नहीं पढ़ते, लेकिन हमने आपके सामने ये ज़रूर रख दिया है कि इमाम मुस्लिम जो है वो इस हदीस को सही कहते हैं, और इमाम मुस्लिम कोई आम आदमी नहीं है और आम मुहद्दिस नहीं है, बल्कि इनका जो शान और उनका जो मकाम है वो पूरी दुनिया जो है वो जानती है। बाकी अल्लाह ताला जो है वो सही समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए।